السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا موضوع بہت اہم اور آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے برداشت، حوصلے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پوری سن لی، جو میں شاید 2 یا 3 قسطوں میں سمیٹ دوں گا، تو آپ کے جہاد، غزوہ ہند، خلافت، افغان جہاد سے متعلق بہت سے نظریات میں بہتری آئے گی. عین ممکن ہے کہ ان باتوں پہ اگر ہمارے ٹی ٹی پی کے بھائی غور کرتے تو شاید وہ کبھی پاکستانی فوج کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاتے. صرف ایک ضد، ہٹ درمی اور طے شدہ فریم آف مائنڈ کے ساتھ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاملات کو حل کر لیں گے، تو یہ میرے خیال سے یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اس کی تباہ کن نقصانات ہوں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ سن لیا تو چاہے آپ کتنے ہی اپنے نظریے میں متشدد ہوں یا کچھ ہوں، لیکن آپ کو انشاءاللہ سوچنے کے لیے کچھ نئی کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں راستہ بنے گا، اور حقائق کی جستجو کے لیے انشاءاللہ آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ شاید کر ہی لیں. یاد رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز 2 مختصر واقعات سے کرتا ہوں. 1986 میں صحافیوں کے وفد کے ساتھ، جس میں نیوز ویک کے نمائندے مسٹر جیفرسن، مجھے یاد رہ گیا، باقی ان کا لمبا ہی نام تھا لیکن جیفرسن تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. اپنے یہ تکبیر کے صلاح الدین صاحب، میں، بلکہ اس وفد میں میرا خیال ہے یہ جو قاری مغیث صاحب ہیں نا، یہ جو جرنلزم والے، یہ بھی یہ ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں تھے، تو یہ بھی شامل تھے. بہت قریب 15-20 لوگوں کا یہ ایک بڑا اہم وفد تھا، جس میں غیر ملکی، پاکستانی، جو افغان مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، اس پہ لکھنے والے لوگ تھے، وہ شامل تھے. اب ہم لوگ جو تھے، یعنی میں اور میرا جو گروپ تھا 4-5 لوگوں کا، ہم مولانا جلال الدین حقانی کے مہمان تھے. ان کا مرکز میران شاہ میں تھا، اور باقی بھی لوگ ان کے مہمان تھے، لیکن ہم مختلف گروپس میں سفر کر رہے تھے، اس لیے میں صرف آپ کو اپنے گروپ کی کہانی سنا سکتا ہوں. ہم لوگ ادھر میران شاہ سے نہ آگے جا رہے تھے، خوست میں تک مجاہدین نے قبضہ کیا ہوا تھا. تنی ایک جگہ ہے، وہاں تک تو میں خود گیا ہوں، جس کے آگے ایک بہت بڑا قلعہ بھی ہے، جس میں روسی فوج اس وقت بھی ہم نے دیکھی تھی، دوربینوں کی مدد سے مجاہدین نے ہمیں دکھائی تھی. ہم جب ادھر یاور کے قریب پہنچے، یاور مرکز تھا ایک ان کا مجاہدین کا. یاور پر ان دنوں رشین سپیٹنز آپ سمجھے کہ رشین ایس ایس جی نے حملہ کیا تھا. مجاہدین نے اس حملے کو پسپا کر دیا، تو وہاں جو رشین فوجی مارے گئے تھے نا، ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تھی لاشیں، اور بدبو تھی. تو ہم وہ باندھ کر، حالانکہ حملے کو 2 ہی دن ہوئے تھے. جن لوگوں کو میں نے نام لیے ہیں، یہ صاحب عینی شاد ہیں، یہ زندہ ہیں الحمدللہ. ان میں سے خاصے لوگ وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے جو میں بتا، لفظ بلفظ انشاءاللہ صحیح ہوگی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو تھے، جو مجاہدین نے جو بم استعمال کیا تھا، بم مجاہدین نے کیا استعمال کیا، جو امریکہ نے ان کو دیا تھا وہ استعمال کریں گے. اور امریکن ایئر فورس جو ہے وہ آسمان کے وہ اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے وہ پھینکتے تھے، اور کس طرح
وہ یہ جو ہے ان کے جو جہاز ان کے نظر نہیں آتے اس طرح کے کوئی آپریشن کرتے ہوں گے. قصہ مختصر کہ ہم نے جب وہ دیکھا نا، ان کو دیکھا تو ان کے جسم مختلف چیچڑوں میں کوئی کسی کا جسم سلامت ہوگا. مجاہدین نے ان کے جوتے بھی اتار لیے تھے، ہر قابل ذکر چیز ان کے جسم سے الگ کر دی تھی. تو ان کی کٹی پھٹی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے کئی جگہ جو ہے نا گوشت بکھرا ہوا تھا، جیسے اب قربانی کے بعد نہیں انتڑیاں ونتڑیاں پھینکی ہوتی اس طرح. مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے دشمن تو ہے، لیکن اس طرح بے حرمتی لاشوں کی تو مناسب نہیں ہے. اور انہوں نے چھوڑ دی تھی جنگلی جانوروں کو لیے، کتوں کے لیے جو وہاں کر رہے تھے. ہم لوگ واپس جب آ رہے تھے تو شدید بارش شروع ہو گئی. میں جس ڈالے میں بیٹھا ہوا تھا اس ڈالے کے پیچھے ایک دو لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے ترپال لی تھی، تو خاصا یہ تھا، محفوظ تھے وہ بارش سے. ہم واپس آ رہے تھے تو یہ بارش وہاں راستے میں نا ایک جگہ ایک دو مجاہدین، جو شدید بارش تھی اور سردی شدید، تو انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا ایک دوسرے کا، تو وہ چل رہے تھے. انہوں نے ہاتھ دے کے تو اس کو ہمارے ڈالے کو روکا. یہ جگہ تھی پاکستان کی غلام محمد پوسٹ، یہ سرحد کی شاید آخری پوسٹ ہے. وہاں روکا تو جو ہمارا ڈرائیور تھا اس نے ان سے پشتوں میں کچھ بات کی. میں نے دیکھا ہے ان میں سے ایک مجاہد خاصا زخمی تھا. زخمی مین یہ کہ اس کے فرسٹ ایڈ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور قریباً وہ اس کو سنبھالنا ہوا تھا. شاید خاصا اس کا جسم کٹا پھٹا تھا، اوپر چادر چودر ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے جا رہے تھے. ہم جب وہاں پہ وہ رکا بات کی اور اس کے بعد وہ ڈرائیور چل دیا کچھ پشتوں میں بڑبڑاتا ہوا. میں نے اپنے ساتھ بیٹھے نوجوان کو، یہ نوجوان آج ان دنوں یہ سلمان بٹ صاحب کا سیکٹری تھا جب یہ ہوا ہے نا، یہ الیکشن پہلے ہوئے تھے. بھائی یہ سمجھے سلمان بٹ صاحب کا سیکٹری تھا. تو اس سے آپ کو اگر آپ جستجو میں ہیں تو آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے کہ وہ رہتا تھا وہ پانی والے تالاب میں، یہ اندرون شہر میں. یہ اس کے سامنے کا واقعہ سنا رہا ہوں. اچھا جی، ہم جب میں نے اس کو پشتو آتی تھی. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ انہوں نے کیا. وہ کہنے لگا یہ دونوں جو تھے نا مجاہد، یہ زخمی تھے. ایک تھوڑا زخمی تھا، ایک زیادہ زخمی تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ادھر، چونکہ آپ میران شاہ کی طرف جا رہے ہیں، ہسپتال ادھر ہے اربن نے جو بنایا ہوا تھا، ایک ایمرجنسی ان کا سینٹر، ایک ٹراما سینٹر بنا ہوا تھا، تو وہاں ہمیں وہاں تک لفٹ دے دیں. تو میں نے کہا پھر جگہ تو تھی پیچھے بہت. اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں نا یہ ڈرائیور کہتا ہے سے میں نے بھی پوچھا تھا تو ڈرائیور کہتا ہے یہ دوسرے نظم کے لوگ ہیں. یعنی یہ چونکہ ہم جن وہ جو تھا نظم، وہ جو تھا وہ جلال الدین حقانی کا تھا، اور وہ شاید حکمت یار کے ہوں گے یا نبی محمدی کے ہوں گے، کس کے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ حکمت یار کے تھے. ان دنوں اس علاقے میں وہ بھی آپریٹ کر رہے تھے. اب یقین کیجئے مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ جہاد ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ جہاد میں تو ایک صحابی کو جو پانی پیاس لگی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں پہلے اس کو پھیلاؤ پھر اس کو پلاؤ، تو اس میں 2 3 4 5 سارے شہید ہو گئے تھے، لیکن پانی انہوں نے پہلے نہیں پیا تھا. ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ سنانا تھا. دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ہے جنرل ضیاء الحق کے نہیں، نواز شریف کا جو جنرل ضیاء الحق کا سیکنڈ والا دور ہے، اس میں اس وقت نوائے وقت کا تھا میگزین ایڈیٹر. تو ساتھ میں پروگرام کیا کرتا تھا اس میں کراس ایگزامینیشن کے نام سے، یہ نوائے وقت چینل پر جو اب مرحوم ہو چکا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، وہ بچے بھی موجود ہیں، کہ سب سے پہلا پاکستان کے ٹرائبل ایریا پر پروگرام میں نے کیا تھا. کرنل امام میری دریافت تھے جو مجاہدین کے استاد مانے جاتے ہیں. اس طرح کچھ اور شخصیات.
ہم لوگ گئے تھے کہ مہمان ایجنسی میں امریکنوں نے بمباری کر کے ایک ہماری پوسٹ تباہ کر دی تھی، جس میں ہمارے 6 فوجی جوان، جن میں ایک میجر صاحب بھی تھے، شہید ہوئے تھے۔ ان دنوں جو ہم طالبان یہ ٹی ٹی پی کی مدد سے اس ایریا میں گئے تھے، ان دنوں ٹی ٹی پی اور فوج کے درمیان ٹینشن تو چل رہی تھی، لیکن ابھی حتمی ابھی کو صلح کی بات چیت ہو رہی تھی۔ ہم وہاں گئے اور اس پوسٹ تک وہ ہمیں لے کے گئے جس پر امریکنوں نے بمباری کی تھی، اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے اترے تھے، اور خاصی اس پہ لے دے بھی ہوئی تھی۔ یہ میرا خیال یہ جب یہ صدر تھے نا زرداری صاحب، اس دور کا سوری واقعہ ہے، مہمان ایجنسی میں بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تاریخیں نہیں اتنی یاد رہتی۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمیں مجاہدین وہاں لے کے گئے، یہ دکھانے کے لیے کہ امریکن کتنے ظالم ہیں یا کچھ ہیں۔ انہوں نے مجھے دکھایا جس جگہ پر وہ لاشیں تو مجاہدین کی لے گئے تھے، لیکن واللہ میں نے دیکھا درختوں میں ان کے جسموں کے گوشت کے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے 1986 کا یاور کا حملہ یاد آ گیا، اسی طرح ان کے رشن کے لٹکے ہوئے تھے۔ مجاہدین جو اس حملے سے 2-3 ایک زندہ بچ گئے، تو ہمیں 2 دکھائے انہوں نے، طالبان نے۔ آپ یقین کیجئے ان کے جسم کسی ایسی خطرناک اس سے جلے ہوئے تھے کہ پورا جسم آبلوں میں بھرا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ تھے صرف۔ مجھے وہ یاور مرکز یاد آ گیا کہ کیا سلوک انہوں نے ان کا رشین کے ساتھ کیا تھا، اب ان کے ساتھ امریکہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ وہی سرزمین ہے، وہی لوگ ہیں، بس دوست دشمن بن گئے ہیں۔ اس حملے میں، اس یاور والے واقعے میں یہ امریکہ کے ساتھی تھے، اور یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس مرتبہ امریکہ ان کا دشمن تھا۔ یہ مکافات عمل تھا یا کیا وجہ تھی؟ یہ سیاست تھی شیطانی قوتوں کی، دجالی قوتوں کی۔ بہرحال میں نے تو آپ کو واقعہ سنا دیا، رائے آپ خود قائم کر لیں۔ 1995 میں نے روزنامہ نوائے وقت، سنڈے میگزین، جس کا جی چاہے تشریف لے جائے، نوائے وقت کے ریکارڈ روم میں فائل موجود ہے۔ 1995 میں آپ دیکھ لیں، سنڈے میگزین جو ہے ان میں کس میں وہ انٹرویو چھپا ہوا ہے جنرل اس کا حمید گل صاحب کا۔ اس انٹرویو کی سرخی یہ تھی، اس وقت جنرل حمید گل صاحب ریٹائر ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلا انٹرویو شاید اتنا بھرپور مجھے دیا تھا۔ جنرل حمید گل نے اس انٹرویو میں جو بات کی وہ ان کے پچھلے نظریات سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 12 سال افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑی ہے۔ یار میں حیران رہ گیا، I was really shocked کہ جنرل صاحب آپ تو وہ ڈیپتھ اور وہ اسلامی جہاد اور وہ جناب یہاں سے پھر مرکز، پھر یہاں سے غزوہ ہند کی روانگی، یہاں سے پھر جناب وہ دلی کی فتح، پھر اس کے بعد تل ابیب کی فتح، اور یہ کچھ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ یہ آپ مجھے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ واللہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، پڑھ لیں، اس میں ان کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس سے بھی پوچھ لینا یہ اس انٹرویو کا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اس سے زیادہ میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کچھ طبیعت صاف ہوئی۔ اچھا، میں نے ایک نظریہ یہ قائم کیا کہ ہماری بدقسمتی ہے، مثلا جہاد ہے نا، کتنا عظیم اسلام کا یہ رکن ہے، اور اس کے جو مطلب امت مسلمہ کو جو فوائد حاصل ہوئے ماضی میں، اور جس طرح صحابہ کرام نے
یعنی ایک دنیا کے کونے سے قریباً دوسرے کونے تک یعنی یورپ تک جھنڈے گاڑے. آخر اتنی بے برکتی ہمارے جہاد میں یار کیوں پڑ گئی؟ تو میں نے اس میں یہ رائے قائم کی کہ یہ ہے کہ ہماری من محصل قوم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھا کام بری نیت سے شروع کرتے ہیں اور اس کا انجام قانون فطرت کے منافی پازیٹو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جہاد افغانستان کا بھی یہی المیہ ہے. لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں کمیونسٹ لا مذہب اور اسلام دشمن روس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے قربان کی، لیکن ان لاکھوں میں سے بمشکل چند درجن ایسے ہوں گے جو اس کی اصلیت سے آگاہ تھے. مجھے 2005 میں جارج کرائل کی افغان جہاد پر لکھی کتاب پڑھنے کا موقع ملا. کتاب کا نام ہی ہمارے ان عقل کے اندھوں کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی ہے، جو محض اپنی انا کی تسکین کے لیے اس جہاد کی اصلیت پر پردہ ڈال کر دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے چارلی ولسن وار، دا ایکسٹرا آرڈنری اسٹوری آف دی لارجسٹ کوورٹ آپریشن ان ہسٹری. یہ چارلی ولسن صاحب سینیٹر تھے جی، ایک امریکن کانگریس مین تھے، اور جو ویتنام میں لڑے تھے، اور انہیں ویتنام میں جو جوتے پڑے تھے نا، وہ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ کبھی ایسا وقت آئے تو وہ اس کا بدلہ روس سے لیں. اپنے ساتھیوں کی موت ذلت میں پسپائی امریکنوں کے بزدلانہ فرار کا بدلہ روس سے لیں. CIA سے اپنے خصوصی تعلقات کی بنیاد پر جب کانگریس مین بن گئے نا، وہ بنیاد پر اس نے جہاد پاکستان کا جہادی آپریشن ترتیب دیا، جس کی تفصیلات آپ ملاحظہ فرمائیں گے. افغانستان میں جارج کرائل لکھتا ہے اس کے اپنی کتاب کے دباچے میں، کہتا ہے کہ افغانستان میں CIA کی شاندار خفیہ جنگ تھی جو اس نے کانگریس میں بحث اور گلیوں بازاروں میں جلسے جلوسوں کا درد سر مول لیے بغیر لڑی اور جیت گئی. یہ نہ صرف CIA کا ایک بڑا آپریشن تھا، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک امریکنوں کو بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دی گئی. جب 9/11 کے تناظر میں اس کی گونج امریکی کانوں تک پہنچی تو ماضی میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمان انتہا پسندوں کی بڑی فوج کو امریکی امداد پر تنقید ہونے لگی اور اسے غیر ضروری خیال کیا جانے لگا. 10 سالہ دور جنگ میں CIA نے کروڑوں کی تعداد میں گولیاں اور گورے اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف نوعیت کے انتہائی خطرناک ہتھیار بین الاقوامی سرحد کے آر پار خچروں، اونٹوں اور گدھوں پر سمگل کر کے افغانستان پہنچائے. یہ ایک ایسا دور بھی آیا جب 3 لاکھ مسلم فنڈامنٹلسٹ CIA کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر افغانستان میں موجود ہے. یہ جارج کرائل کے الفاظ ہیں، میں لفظ بلفظ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. ان میں ہزاروں کو امریکنوں نے گوریلا جنگ کی جدید تربیت دی تھی، اور CIA کے تربیت یافتہ ان انتہا پسند مسلمانوں نے 28,000 روسی فوجیوں کو قتل کیا. 15 فروری 1989 کو جب آخری روسی سپاہی نے افغان سرحد سے قدم باہر رکھے تو CIA نے فتح کا جشن منایا. اس روز اسلام آباد میں CIA کے ذیلی ہیڈ کوارٹر سے جو کیبل پیغام آن ایئر گیا وہ تھا "وی ون"، ہم جیت گئے. مصنف اس بات پر شاکی دکھائی دیتا ہے کہ روس کی شکست اور اس کا کریڈٹ مسلمان صرف اللہ کو کیوں دیتے ہیں.
جبکہ اس جنگ کی فتح میں مرکزی کردار تو سی آئی اے اور امریکی ڈالروں نے ادا کیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس جہاد کی کامیابی میں امریکہ کے مرکزی کردار کو نظر انداز کرنا زیادتی ہے، اور اس نے یہ کتاب دراصل اسی لیے لکھی ہے کہ اس بنیادی غلطی کی اصلاح ممکن ہو کہ اس جہاد کی فتح میں سب سے اہم کردار سی آئی اے نے ادا کیا تھا۔ جنرل حمید گل صاحب والی بات۔ کتاب کا آغاز اے اسٹرینج اوورٹ ایٹ لینگلے ہیڈ کوارٹر ہے سی آئی اے کا کے عنوان سے ہوتا ہے، جس میں مصنف نے چارلی ولسن کا تعارف کروایا ہے۔ جارج کلارک لکھتا ہے کہ جون 1993 کے گرم دن جارج واشنگٹن میموریل پارک، جو دریائے پٹامک اور وائٹ ہاؤس سے 10 منٹ کی دوری پر واقع ہے، کے دروازے سے ایک ایئر کنڈیشن آرام دہ بس داخل ہو رہی تھی۔ لینگلے ہیڈ کوارٹر سی آئی اے کی پارکنگ ڈولی میڈلٹن بولیوارڈ کے پاس یہ بس رکی، جہاں سامنے گھاس سے لہلاتی گراؤنڈ کے کونے میں پھولوں کی ٹوکریاں ایک چھوٹی سی یادگار کے سامنے دری تھیں۔ یہ ان دو امریکن سی آئی اے افسرز کی یادگار تھیں جو 3 ماہ پہلے اسی جگہ ایک پاکستانی سی آئی اے ایجنٹ کے ہاتھوں AK-47 گولیوں سے مارے گئے تھے۔ سی آئی اے کے آفس میں یہ مجاہد آپ کو یاد ہے نا کون ہے، جس کو جناب نواز شریف نے امریکہ کے ہینڈ اوور کیا تھا۔ واقعہ یہ عبوری دور حکومت کا، جب وہ جو ان کے بڑے ساتھی تھے بینظیر صاحبہ کے، انہوں نے پھر سے فاروق لغاری صاحب، وہ پھر انہوں نے یہ جو الیکشن بھی پھر انہوں نے کروائے تھے، اور ان کی مہربانی سے حکومت بینظیر صاحب کی ٹوٹی تھی۔ لیکن اس بات کو کہتے ہیں کہ سی آئی اے کے آفس میں داخلہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن اس بات کو سیکورٹی چیک کے مراحل سے بھی نہیں گزرنا پڑا، کیونکہ اس میں وہ شخص سوار تھا جس نے سی آئی اے کی 46 سالہ 46 سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے خاتمے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ آخری چیک پوسٹ پر بس رکی تو سی آئی اے سیکورٹی کا افسر آگے بڑھا، جسے دیکھ کر ایک شخص باہر آیا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں کانگریس مین چارلی ولسن ہوں، اور میرے ساتھ بس میں وہ لوگ سوار ہیں جو اس تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ سیکورٹی چیف نے ریاست ٹیکساس کے اس لمبے تڑنگے کانگریس مین کے حاکمانہ انداز گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تعظیم دی، اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس کو اس کے مہمانوں کی آمد سے باخبر کرتے ہوئے بس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ یہ 9 جون 1993 کا دن ہے، جب چارلی ولسن کی عمر 7 دن کم 60 سال ہو گئی تھی۔ لکڑی کے فرش سے بنے خوبصورت ہال میں سی آئی اے کی اہم شخصیات اور امریکہ کے چنیدہ مہمانوں کے ساتھ یہ لوگ یہاں جشن فتح منانے اور اس فتح میں چارلی ولسن کی عظیم خدمات کو نذرانہ عقیدت گزارنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مہمانوں کی تواضع دنیا کی قیمتی شراب و شباب سے کی گئی، جس کے بعد سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک آڈیٹوریم میں سب کو جمع کیا گیا، جہاں ان سب کو یہ بتانے کے لیے کہ انہیں یہاں کیوں زحمت دی گئی ہے، ایک بڑی اسکرین لگائی گئی جس پر لکھا تھا چارلی ڈیڈ اٹ، یعنی چارلی نے یہ کر دکھایا۔ پریزیڈنٹ ضیاء الحق آف پاکستان ایکسپلیننگ the defeat of the Russia in افغانستان۔ جی ہاں، جسے ہم جذبہ جہاد، لاکھوں جان و مال کی قربانی، قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسا جذبہ وغیرہ وغیرہ کا مرہون منت جانتے ہیں، اسے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق، جو اس جنگ میں گاڈ فادر کی حیثیت رکھتے ہیں، نے 3 الفاظ میں سمجھا دیا کہ یہ جنگ چارلی نے جیتی تھی۔ چارلی ڈیڈ اٹ کتاب کا پہلا باب ہے۔ میرے پاس نا بڑی اس کی گنجائش نہیں ہوتی اس کو لوڈ کرنے کی، میری اوقات اتنی ہے،
یہ میں نے آج ابتدائیہ باندھا ہے. آپ اپنے دماغوں کو کھول کے، کانوں کو کھول کے اور میری بات سننا. جس کو زیادہ تکلیف ہو، میں ہر چیز کا نام لے رہا ہوں، ہر بندے کا نام لے رہا ہوں. یہ اس پہ چارلی ولسن وار پہ ویسے ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہوئی ہے، آپ وہ بھی مہربانی کر کے دیکھ لیں تو بہتوں کا بھلا ہوگا. وہ میرا خیال یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گی آسانی سے. بات یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے استاد صاحب نے، جو آپ کے کمانڈر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کو دنیا کی تاریخ بن گئی ہے. ایسی کئی باتیں بتانے. ایک وقت آئے گا خدا کی قسم آپ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا. اس عظیم جذبے کے نام پر ہم نے اربوں ڈالر سمیٹے. یہ سائیکلوں پر بیٹھنے والے پجیروں تک کیسے پہنچے، یہ میں آپ کو کہانی سناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خدا را یہ ملا عمر والے جہاد کو اس جہاد سے نہ ملائیں، مجاہدین والے جہاد کے سے. اور جو اس کی آگے پھر شاخیں نکلیں گی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا وہ کوئی اور نہیں بتائے گا، اور اتھینٹسٹی کے ساتھ. جو لوگ زندہ ہیں ان کے نام بتاؤں گا، ان سے جا کر پوچھیں، تصدیق کریں ان واقعات کی. جو کتابیں ان کے 100% حوالے دوں گا، وہ کتابیں دیکھیں. میں نے اس پر جو کتاب لکھی تھی اس کا نام ہے افغانستان پر کیا گزری. اگر آپ یہ کتاب مجھ سے حاصل کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. ناظرین آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں حقائق آپ تک پہنچا سکوں، اور شیئر کریں، اس پہ اپنا تبصرہ کریں، اس سے اپنی رائے دیں. آپ کا بہت شکریہ.